اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک 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 یا رسول اللہ تعالی ختم نبوت زندہ باد زندہ باد من سب نبیا فقتلوا من سب نبیا فقتلوا۔ آئیے یوٹیوب پہ سننے والے یوزر کو خوش آمدید۔ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے قادیانی کون۔ تو قادیانی وہ ہیں جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں۔ ہم نے پارٹ 1 میں سن لیا، تھوڑی تفصیلات اور مزید تفصیلات پارٹ 2 میں ہم سنتے ہیں۔ پارٹ 2 ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا میں 30 جھوٹے دجال کذاب پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، تو تم ان کی باتوں میں نہ آنا، ان کے پاس نہ بیٹھنا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہی کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جس میں مسلمہ بن کذاب، اسود اسنی، الشجاع نامی ایک عورت۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر روانہ کیا ہے یمامہ میں۔ مسلمہ بن کذاب نے مال و دولت کے بدلے میں جو ہے اپنے آپ کو نبی کہنا شروع کر دیا۔ کافی لوگ جو ہے اس کی نبوت پر یقین کر لیا تھا، کافی لوگوں نے، اور کافی جو اہل ایمان تھے وہ بھی مرتد ہو گئے تھے۔ تو یہ فتنہ بہت سر اٹھا رہا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی سرکوبی کے لیے جو ہے جنگ کے لیے صحابہ اکرام کو بھیجا۔ تو پھر ابھی لشکر جا ہی رہا تھا یا راستے میں تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال پرملال ہو گیا۔ پھر ابو بکر صدیق نے ان کے وصال ظاہری کے بعد اس لشکر کو اسامہ بن زید کی قیادت میں بھیجا۔ وہ بڑی خونریز جنگ ہوئی۔ یہ سب سے بڑی خطرناک جنگ ہوئی تھی جتنی جنگیں ہوئی ان میں، کیونکہ اتنے صحابہ اکرام کہیں بھی شہید ہوئے۔ اس میں 1200 صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ سب سے زیادہ کوئی سینکڑوں جنگیں ہوئی تھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی، بعد میں بھی۔ لیکن اتنی جو ہے شہادتیں کسی جنگ میں نہیں ہوئی اہل ایمان کی جتنی اس میں۔ ان کو بھی مطلب مارا گیا تھا، 2000 ان کے بھی قتل ہوئے تھے، فی نار جہنم ہوئے تھے۔ لیکن صحابہ اکرام کی 1200 تعداد اور 700 صحابہ اکرام حفاظ اس میں شہید ہوئے تھے، جو حفظ کرے ہوئے تھے قرآن، جن کے دلوں میں تھا۔ بڑی خونریز جنگ تھی۔ بالآخر اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا گیا۔ مسلمہ بن کذاب کا جو ہے وحشی بن عرب نے سر تن سے جدا کر دیا۔ تو یہ تو شروع سے ہی ہوتا آیا ہے۔ جب میرے آقا نے فرما دیا کہ فتنے ہوں گے، ہمیں ہے کہ ان فتنوں کا رد کرنا، ان کی باتوں پہ یقین نہیں کرنا، کیونکہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میری کتاب آخری کتاب ہے، میرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آخری کلمہ ہے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا نبی الا بعدی، میرے نبی بعد کوئی نبی نہیں، میں خاتم النبیین ہوں۔ تو وہ ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ اب یہ قادیانیوں کا فتنہ سر اٹھا رہا ہے بہت۔ تو یہ ہندوستان میں فتنہ سر اٹھا تھا جب ملک پاکستان نہیں بنا تھا۔ یہ قادیان ایک علاقہ ہے، وہاں سے یہ فتنہ نے سر اٹھایا، اور ان کو پروموٹ انگریز اور یہود و نصارہ کر رہے تھے۔ وہ مال و دولت کے ذریعے ان کو پروموٹ کر رہے تھے، ان کو پیسہ دے رہے تھے۔ پتہ تھا کہ اس طرح مسلمانوں میں فتنہ ہوگا، مسلمانوں میں خونریز جنگ ہوگی، لڑائیاں ہوں گی، مسلمان کمزور ہو جائے گا۔ لیکن ان کو نہیں پتہ کہ مسلمانوں کے دل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت ہے۔ جو اہل ایمان والے ہیں، جو سچے عاشق رسول ہیں، وہ ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ ان کے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنی جانیں تو کٹا دیں گے، لیکن ان کی عزت حرف پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہاں پر یہی مسئلہ چل رہا ہے۔ ابھی ہمارے ملک پاکستان میں جو 3 جج تھے جنہوں نے صحیح سے اسلام پڑھا نہیں ہے، صحیح سے ان کے دلوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں ہے، ہو سکتا بکاؤ مال ہو، بک بھی تو جاتے ہیں۔ یہ شروع سے غدار آتے ہیں، غدار ہوتے آئے ہیں کہ جو مال و دولت کے بدلے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے انہوں نے اپنا ایمان کا سودا کر لیا ان قاضیوں نے۔ تو ہمارے ملک میں پاکستان میں شورش ہے، جو ہے لوگوں کے دل جلے ہوئے ہیں، اور یہ قادیانیوں کا فتنہ سر اٹھا رہا ہے۔ تو قادیانیوں کی باتوں پر ان کے 4 گروپ ہیں، قادیانی، احمدی، مرزائی، لاہوری۔ جس طرح اہل سنت میں ہیں، اہل حدیث میں ہیں، اہل تشیع میں گروہ ہوتے ہیں الگ الگ۔ تو اس طرح یہ ہے، لیکن ہے ایک ہی تھالی کے چٹے بچے، یہ ایک ہی تھالی کے بینگن ہیں۔ اور قادیان جو ہے ان کا سربراہ ہے جو قادیان سے فتنہ سر اٹھائے،
تو میرے پیارے ویوزروں، اہل ایمانوں، جہاں بھی سن رہا ہوں مجھے، اوورسیز میں سن رہے ہیں، ملک پاکستان میں سن رہے ہیں، تو سب اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں کہ میں ہی کیا، لوگوں نے بڑے بول رہے ہیں، علماء کرام، بڑے بڑے مفتیان کرام، بڑے بڑے پیر و عظام اس مسئلے پر بول رہے ہیں، کانفرنسیں ہو رہی ہیں، ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، ان کو وارننگیں دی جا رہی ہیں حکومت وقت کو کہ سدھر جاؤ، دیکھو وقت ہے، آج مان جاؤ، آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت کو دل میں بسا لو، پھر نہیں مانو، پھر مانو گے تو فائدہ نہیں ہوگا، قیامت میں ان کا رتبہ، اللہ نے ان کو بڑا بہت رتبہ عطا فرمایا، حوض کوثر انہیں ہبا کیے ہیں، جنت کا سردار ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور جو ہے بہت زیادہ ان کو معذرت شفاعت کا صحرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر ہے کہ میرے رب نے اتنا بڑی سعادت کسی نبی کو نہیں ملی جو سعادت ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی ہے۔ ایک تو آخری نبی بنا کر بھیجا کہ ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے، کیونکہ جو نیا نبی آتا ہے نئی شریعت لے کر آتا ہے، نیا کلمہ، نئی کتاب لے کر آتا ہے، لیکن میرے رب کو یہ پسند نہیں کہ ان کے محبوب کے بعد کوئی نیا نبی آئے، رب کو پسند نہیں۔ رب نے جب خاتم النبیین بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، ہم کون ہوتے ہیں جو دوسرے نبیوں کی باتوں پر یقین کرے؟ دوسرے اور کوئی نبی نہیں آ سکتا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، یہ آخری نبی ہیں، اور ان کو اللہ نے حوض کوثر عطا فرمائی، جنت ان کو ہبا کر دی، شفاعت کا صحرا ان کے سر ہے، لواء الحمد ان کو عطا فرمایا۔ وہ سب سے بڑا معجزہ ان کا یہ کسی انبیاء علیہ السلام کو نہیں ملا، یہ معجزہ کہ معراج ان کو عطا فرمائی رب تعالیٰ نے، وہاں جا کر یہ امت امت پکار رہے ہیں، تو میرا رب فرماتا ہے محبوب امت کے غم میں رو مت، دکھی مت ہو، آج جو تم چاہو گے تمہاری بات مانی جائے گی، بولو کیا چاہتے ہو؟ ایک تائی امت فرمایا نہیں، آدھی امت نہیں، پھر یا اللہ میری امت مجھے ہبا کر دیں، جس کی چاہوں شفاعت فرماؤں، جس کی چاہے بخشش فرماؤں، جس کو چاہے جنت میں داخل فرماؤں۔ تو میرے رب نے اپنے محبوب کی بات مانی اور پوری امت کا شفاعت کا صحرا ان کے سر رکھ دیا، تو وہ ہیں، ان کو ملے گی شفاعت۔ جو جھوٹے نبی ہیں، یہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، تو میرے پیارے ویوزروں، یوٹیوب پہ سننے والوں، اس فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ اور ان سے نفرت کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت بسا لو۔ کل بروز قیامت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق اور محبت کام آئے گا، عقیدت مصطفیٰ کام آئے گی، محبت مصطفیٰ کام آئے گی، سنت مصطفیٰ کام آئے گی۔ دل میں اپنے آپ کو جو ہے، آپ جو ہے دل میں اپنے آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت بسا لو، ان کے صحابہ کرام کی سچی پکی محبت بسا لو، تو نہیں تو خسارے میں ہوں گے۔ اگر آج تھوڑے سے مال و دولت کے پیچھے اپنا ایمان بیچ دیا تو کیا ہوگا؟ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر ہو سکتا ہے قادیانی لوگوں کو جو ہے یہود و نصارہ بہت مال و دولت دیتے ہیں، یہ بھولے والے مسلمانوں کو، غریب مسلمانوں کو وہ مال و دولت دے کر ان کا ایمان چھین رہے ہیں، اور اپنا قرآن، تحریف شدہ قرآن تقسیم کر رہے ہیں فری میں۔ ایسے کوئی آپ کے پاس آئے باہر ملکوں میں، کہیں بھی، میرے شہر کراچی میں یا کراچی سے باہر، ملک سے، پاکستان سے باہر، تو ایسے قرآن نہ لو آپ کہ بھئی ہمیں تو فری میں دے رہے ہیں، ہم سے پرانا بوسیدہ قرآن مصحف شریف مانگ رہے ہیں، تو یہی کر رہے ہیں۔ یہ جا کے بھولے بھالے مسلمانوں کو گاؤں دیہاتوں میں جا کر اپنا تحریف شدہ، جس میں قرآن میں رد و بدل کر دیا انہوں نے، وہ جا کر قرآن تقسیم کر رہے ہیں اور جو ہے قادیانیت کا پرچار کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے دور رہو، اس فتنے سے دور رہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے، میرے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے دلوں میں سونے آقا کی، میٹھے آقا کی سچی پکی محبت عطا فرما دے۔ عشق نبی نہیں تو کچھ نہیں، محبت نبی نہیں تو کچھ نہیں، محبت رسول میں جان بھی قربان ہے، یہ سن سے جدا ہو یا رہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یعنی آقا کی محبت میں اگر موت بھی آ جائے تو قبول ہے، اور عاشقوں نے یہ ثابت کیا ہے۔ غازی علم الدین، غازی مرید حسین، غازی عبد القیوم، غازی عامر، عبد الرحمن چیمہ اور ملک حسین ممتاز قادری پاکستان، یہ آن شان سنیوں کی جان، انہوں نے حرمت رسول پر آنچ نہیں آنے دی، اور ایک گستاخ رسول کو جہنم رسید کر کر خود بھی پھانسی پر چڑھ گئے۔ ایک ممتاز قادری دنیا سے کیا گیا، ہزاروں ممتاز قادری اللہ نے دنیا میں ان کی عشق اور محبت میں پیدا کر دی۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسا عشق اور سچی پکی محبت عطا فرما دے کہ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت پر آنچ نہیں آنے دی، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، وہ خود پھانسیوں پر چلے گئے لیکن امر ہو گئے، شہید ہو گئے، ان کو شہادت کا رتبہ ملا ہے۔
بس یہ عشق ہی نے ان کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا. ان کا نام دنیا بھر میں جگمگاتا رہے گا، قیامت تک ان کا نام جگمگاتا رہے گا. تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ اپنے دلوں میں اپنے بچوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت، ناموس رسالت پر جو ہے ان کو سمجھائیں. درد اکثر نوجوان نسل ہے جو سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں، قادیانیوں نے ابھی اپنے چینل کھولے ہوئے ہیں تو وہ یقین کر لیتے ہیں ان کی باتوں پہ. بھولے بھالے لوگ باہر جاتے ہیں ہمارے بچے تو وہ یقین کر لیتے ہیں. تو اپنے بچوں کو سمجھاؤ، اس قادیانی فتنے سے بچاؤ. اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، میری بھی حفاظت کرے، آپ کی بھی حفاظت کرے. آمین آمین بجاہ نبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین صلی اللہ تعالی وسلم. لبیک 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 یا تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد. من سب نبیا فاقتلوا، من سب نبیا فاقتلوا. آمین. السلام علیکم.